بہت سارے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات بتائے جا رہے ہیں شاید وہ اس طرح سے واقع نہ ہوں، تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت اس وقت بھی تھا جب یہ ہوا، اور آج بھی ہوگا جب میں یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ 1935 کی بات ہے اور علاقہ اور مقام ہے عراق کا۔ جب ایک دن والی عراق کو اپنے خواب میں ایک صحابی کرام جو ہے وہ نظر آتے ہیں جن کا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رہیے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ اس والی عراق کے خواب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری قبروں کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دو کیونکہ دجلہ کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ والی عراق خواب میں یہ دیکھتا ہے خواب اور نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا پرست یا پھر بعض اوقات ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے۔ اگلے دن پھر اسے خواب میں اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان آ کے اپنا تعارف کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جابر بن عبداللہ کو دجلہ کے پانی سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہماری قبروں کو دجلہ کے کنارے سے کہیں اور منتقل کر دو کیونکہ دجلہ کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اس خواب کو پھر ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا شاید شیطان یا شاید دنیا اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے کہ یہ خواب ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور وہ اس طرف دھیان نہیں دے پاتے۔ تیسرے دن پھر یہی صورتحال ہوتی ہے اور پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کی منتقلی کر دی جائے کیونکہ دجلہ کا پانی انہیں تنگ کر رہا ہے۔ جب 3 دن تک اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو چوتھے دن والی عراق کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم جو ہیں عراق کے وہ تشریف لائے ہیں، آتے ہیں اور آ کر مفتی اعظم کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ کوئی انہونا واقعہ، کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں اس طرح سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سن کر والی عراق کو یاد آیا کہ ایسی بشارت اور اس طرح کا خواب تو اس نے بھی دیکھا ہے، تو اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، تو اگر آپ اس بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں تو پھر یہ پردہ کھولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی قبر جو ہے وہ اس کا ایک پردہ ہے اور اس پردے کو نہ کھولنے کا اور اس کے اندر موجود رازوں کو بیان نہ کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے۔ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سب بات بجا، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اس طرح سے ان کے آنے کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا رہی جو کسی تحقیق یا کسی کا گھڑا گھڑایا ہو، یہ وہ واقعہ ہے جس کی پوری دنیا شاہد ہے۔ پھر یہ ہوا کہ انہی زمانے میں سنا اور لکھا گیا کہ بہت سارے انجینئرز تھے ایسے جو کہ عراق میں موجود تھے، اور وہ انجینئرز وہاں پہ کھدائی کے کاموں میں مصروف تھے۔ آج کل ہم دنیا دار لوگ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں دراصل ایک طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کے معاملات کا ہی ایک اعلیٰ ورژن ہے۔ بہرحال والی عراق نے یہ آپشن اور تجویز پیش کی کہ جب ہمارے پاس اتنے جدید آلات ہیں، اتنے دنیا کے بڑے ماہرین، برطانوی ماہرین یہاں پر موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ یہ پروجیکٹ ان کی زیر نگرانی دے دیں۔ اور انہوں نے بھی یہ تسلی کروائی کہ جناب ہم زمین کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ ہم اوپر سے ہی ماپ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی میں پانی ہے، پانی کی ڈائریکشن کس طرف ہے اور پانی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو والی عراق نے کہا کہ پھر تو معاملہ حل ہو گیا، اس سے کہ ہم ان کی ذمہ داری میں دیتے ہیں، یہ ہمیں بتا دیں گے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا شاید ہمارا ذہن یا ہمارا ایک وسوسہ ہے، وہمہ ہے، اور اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ برطانوی انجینئرز نے اپنے تحقیقات کی، انہوں نے اپنے تمام آلات، مشینیں، جو بھی ان کی کیلکولیشنز تھی وہ کی، اور کھدائی بھی کی ان دونوں اجسام کے پاس، ان دونوں قبروں کے آس پاس 20-20 فٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرائی تک اور خاصی گہرائی تک جو ہے کھدائی کی گئی، پانی کے کوئی آثار نہیں ملے۔ جب پانی کے کوئی آثار نہیں ملے تو والی عراق مطمئن ہو گیا، کیونکہ اس کا جو آرگیومنٹ تھا کہ ہمیں وہمہ ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہو، اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے کہا دیکھیے دنیا کی جدید ترین لیٹسٹ آلات، جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین مشینری اور بہترین انجینئرز بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں رہا، تو ہم کس لیے قبر کھودیں۔
مفتی اعظم عراق کے ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں روحانی معاملات پر یقین رکھتا ہوں، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ قبر کشائی کی اجازت دیجئے، قبر کھولی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے. اب جب یہ معاملہ اس طرح سے زیر بحث آیا تو تمام عالم اسلام کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا. اس زمانے میں ابھی اتنا میڈیا ایڈوانس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹیلی ویژن اور بہت سارے لوگ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک جو ہے اخباروں کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے، رپورٹنگ کے ذریعے سے انفارمڈ ہوتے تھے. بہرحال 135 ممالک کے وہاں پر نمائندے موجود تھے. جب پوری دنیا میں خبر گئی تو مسلمان جوک در جوک جس تک یہ اطلاع پہنچی جو آ سکا وہ موجود تھا. 135 ذرائع ابلاغ کے نمائندے مختلف ممالک سے مختلف طرح سے وہاں پر آئے. ان سب کی موجودگی میں قبر کشائی کی گئی، دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ، پریشانی تشویش کے ساتھ، اسے کہ ہر ایک شخص تذبذب میں تھا، ہر ایک شخص اس معاملے میں واہمے کا شکار تھا کہ واللہ اللہ جانے کیا حالات ہیں، اللہ جانے کیا صورتحال ہے. کہتے ہیں کہ جب قبر کھولی گئی تو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کا پانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ٹچ کر رہا تھا. دجلہ کا جو پانی ہے وہ پاؤں چھو رہا تھا، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے ابھی چند فٹ کے فاصلے پر تھا. یہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جسم مبارکوں کی کیا بات کی جائے، کفن تک میلا نہیں تھا. کفن اس حالت میں موجود تھا کہ جو ناقابل یقین تھا. اور یہ 1350 سال گزر چکے ہیں، یہ 1935 کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. تو ایک جاپانی رپورٹر نے وہاں پہ لکھا کہ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں یہ بیان نہیں کر سکتا، اور آج مجھے اس خدائے واحد پر یقین آ گیا ہے کہ جس کے ماننے والے زمین جو ہے ان کو نہیں کھاتی، جس کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ طبعی اصول ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، اس رب کو آپ طبعی اصول اور قوانین کے ذریعے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں جس کے بندوں کے اوپر وہ طبعی قوانین جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بند تھیں. دونوں کے چہرے، دونوں کے اجسام بالکل ایسے تھے کہ جیسے ابھی انہیں دفنایا گیا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو کھلی ہوئی تھیں وہ اتنی چمک اور اتنی دلکشی اپنے اندر لیے ہوئی تھیں جیسے کسی بہت مسحور کن، جیسے بہت خوبصورت کسی چیز کو آدمی دیکھ رہا ہو. اور اسی جاپانی رپورٹر نے یہ بھی لکھا کہ واللہ میں نے آج تک کسی زندہ انسان کی آنکھوں میں بھی وہ چمک اور وہ خوبصورتی نہیں دیکھی جو میں نے اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھی. یہ واقعہ رپورٹ کیا گیا. جو عینی شاہدین تھے ان میں زیادہ تر لوگ یہودی تھے، زیادہ تر لوگ نصارہ تھے، کرسچنز تھے، بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے. میں نے یہ واقعہ اس لیے کوٹ کیا کہ ہم لوگ یوم آخرت، عذاب قبر اور یہ دنیاوی معاملات جہاں پر کہ ہماری آنکھ سے اوجھل معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر یقین لانے میں، اعتقاد کرنے میں بعض اوقات کمزوری دکھاتے ہیں. یقین کامل رہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی رب نہیں، اور ایک دن ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن سرخرو کرے. آمین.